لیکن میکزیمم لوگوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ روزے کے اثرات اور ماہ رمضان المبارک کے اثرات اس کے گزرنے کے بعد مسلمانوں کی زندگی میں نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ۔ تو اس مرتبہ آپ کو میں کچھ ٹپس دوں گا، کچھ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کو آغاز کہاں سے کرنا ہے اور کس تصور کے ساتھ ماہ رمضان کے لیے پلاننگ سیٹ کرنی ہے۔ میں ماہ رمضان میں آپ کو کیا کرنا ہے اس کا چارٹ تو بعد میں عطا کروں گا انشاءاللہ العظیم، لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑی سی فکر بنانے کے لیے کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ اس مہینے کا احترام بھی اچھی طریقے سے ہو اور اس ماہ مبارک کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے ہم پہلے سے پریپیئر ہو جائیں اور تیاری شروع کر دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے اس مہینے کی عظمت کو آپ سمجھیں تاکہ آپ اس مہینے کی عظمت و برکت کو سمجھنے کے بعد اس ماہ مبارک کا احترام کر سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہ جب ماہ رمضان المبارک قریب آ پہنچا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو صحیح معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف میں کیا کیا خوبیاں ہیں تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمتوں کو اجاگر فرمایا، اور اگر صحیح معنوں میں ماہ رمضان کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ تمنا کرے کہ پورا سال ماہ رمضان ہی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے آپ اس ماہ مبارک کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اسے آپ سمجھیے گا اور اس کے بعد ماہ رمضان کی عظمت اور اس کے سلسلے میں اپنی سوچ بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ جب اس کے بارے میں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ ایمان اور احتساب سے کیا مراد ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب۔ تو ایمان سے کیا مراد اور احتساب سے کیا مراد؟ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ فرماتے ہیں ایمان سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے قائم اللیل اور صائم النہار کے لیے، یعنی راتوں کو کھڑے رہ کر عبادت کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے لیے ثواب کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کی تصدیق کرے، یعنی دل سے سمجھے کہ یہ وعدہ اللہ کا حق ہے، اس کو سچا سمجھے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، یعنی سچ مانے، حق جانے اور کوئی ڈاؤٹ اپنے دل میں نہ رکھے۔ یہ ہے ایمان سے مراد، کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ نے وداؤٹ ڈاؤٹ جو فضیلتیں اللہ عز و جل نے روزہ رکھنے والے کے بارے میں فرمایا ہے اس کے بارے میں یقین رکھے کہ مجھے وہ ثواب ملے گا، یعنی اللہ مجھے ضرور معاف فرمائے گا، میرے اگلے گناہوں کو معاف فرمائے گا، یہ کانفیڈنس اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ایمان سے مراد ہے۔ اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ دھیان سے اس کی طرف توجہ ہو، یعنی حصول ثواب کی نیت کرے اور اللہ تعالی کے لیے خاشع رہے، دل اس کا حضور رب قدیر جل جلالہ کے حضور جھکا رہے، یعنی وہ اپنی کیفیت اور اپنی سچویشن کو اچھی طریقے سے بنا لے، اپنی فکر کو اچھی طریقے سے بنا لے کہ روزے کی حالت میں اس کی توجہ اللہ عز و جل کی طرف ہو اور ہر اس چیز سے بچے جس سے اللہ عز و جل نے روزے دار کو بچنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو بچنے کا حکم دیا۔
بالکل احتساب کرے کہ کہیں روزے میں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی زبان پھسل تو نہیں رہی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں نکل رہی ہے، اللہ کی ناپسند بات تو نہیں نکل رہی ہے، یہ بالکل، اور دل اس کا اللہ کی طرف جو ہے بالکل مائل رہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احتساب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ ماہ مبارک کی حرمت و عزت پہچانے، یعنی ماہ رمضان کی حرمت کو پہچانے، اس کی عزت کو پہچانے۔ دوسری چیز، ہر وقت جھوٹ، غیبت اور فضول گوئی سے زبان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ اسی کے ساتھ ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک کی خطاؤں، لغزشوں سے حفاظت کرے۔ اسی کے ساتھ حسد اور عداوت مسلمین سے دل کو محفوظ رکھے۔ جب یہ سب کر لے تو اب یہ چاہیے کہ اپنے عمل پر پھول نہ جائے، خائف رہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا یا نہیں، یعنی میرا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے یا قابل رد میں نہیں جانتا۔ یعنی اتنی سب کچھ، اتنی احتیاط کرنے کے بعد، زبان کی حفاظت، سب کچھ کرنے کے بعد، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سوچے کہ کہیں میرا عمل، میری عبادت، میرا روزہ اللہ رد نہ فرما دے، یہ خوف بھی اس کے دل میں رہنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض اہل حکمت و معرفت بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے ہیں، الہی تو نے صاحب مصیبت کے لیے اپنے ذمہ کرم پر دنیا میں اجر کی اور آخرت میں ثواب کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو اے میرے معبود، اگر تو نے ہمارے روزے رد کر دیے، قبول نہیں فرمائے، تو اس مصیبت پر مصیبت والے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، اے وہ جو بھلائی کرنے کی صفت کے ساتھ معروف ہے۔ یعنی یہاں میں آپ کو سمجھاؤں کہ روزے کی مصیبت، مصیبت سے مراد کیا ہے؟ بھوک کی مصیبت، پیاس کی مصیبت، ان ساری مصیبتوں کو انسان برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رضا کے لیے اس طریقے سے بھوکے پیاسے رہنے والے کو اجر کا وعدہ بھی فرمایا ہے دنیا میں، اور آخرت میں ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ لیکن اللہ والے کیا عرض کرتے ہیں کہ اے میرے کریم، اگر یہ عمل ہمارا رد ہو گیا تو نہ دنیا میں اجر ملے گا نہ آخرت میں ثواب، تو مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے روزے کو رد نہ فرمانا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے روزوں کو مثالی روزے کہا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں ان کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ ہوتا جس کی کوئی انتہا نہیں، جو صرف تراویح ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ پوری پوری رات اللہ کی بندگی میں گزارتے، دن اللہ عز و جل کی یاد میں گزارتے۔ اب یہاں بڑی پیاری بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ تقوی پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہم اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جائیں، اس لیے کہ یہی ایک صفت، اتنی عظیم صفت ہے کہ کسی ایمان والے کے پاس اگر تقوی کی دولت آ گئی تو اللہ عز و جل اس بندے کی کسی کام کو روکتا نہیں، بلکہ یہی ایک تقوی والی صفت اتنی عظیم صفت ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ متقین کے لیے 2 جنتوں کی بشارت ہے۔ متقین کے لیے اللہ عز و جل کے فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، متقین کے ساتھ اللہ عز و جل ہوا کرتا ہے، اس کی رحمت ہوا کرتی ہے، اور متقین کو پروردگار جل جلالہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ اس کے سلسلے میں آیات کا ایک تسلسل ہے، لیکن اس وقت میں ان آیات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا، روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا۔ کیا ہم یہ مقصد حاصل کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے ڈرتے؟ اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ مجھ جیسا ناکارہ، گنہگار، سیاکار و خطاکار یہ کہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کا خوف نہیں رہ گیا اور ماہ رمضان المبارک کا احترام نہیں رہ گیا، تو
مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اپنے آپ کو ان سے بہتر تو نہیں سمجھتا، نہیں، یقیناً بہت سارے لوگ ہیں جو ماہ رمضان المبارک کا احترام کر کے متقی بنتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی توجہ ماہ رمضان المبارک میں گناہوں کی طرف تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مقصد روزے کو حاصل کرنے کی طرف قطعی طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم ماہ رمضان شریف سے پہلے افطار کے سامان کی خریدنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ روح افزا کے اتنے بوٹل لے لو، یہ چائنا گراس کا اتنا لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اس طرح سے لے لو، وہ لے لو۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم اتنی فکر کرتے ہیں ماہ رمضان شریف کے اندر افطار اور کھانے پینے کی، کوئی مذائقے کی بات نہیں، آپ کریں، غریبوں کے کھلانے کی فکر کریں، لیکن ایک پلان یہ بھی تو بناؤ کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر میں اپنی ان عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا، ماہ رمضان المبارک کے اندر میں ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کروں گا، ماہ رمضان المبارک کے اندر میں یہ عبادتیں کروں گا، ماہ رمضان المبارک کو میں اس طرح صرف افطار کے سامان ہی کی فکر کرنا اور اس کے علاوہ باقی اوقات کے بارے میں نہ سوچنا اور عبادت اور ریاضت کے بارے میں نہ سوچنا، یہ تعجب خیز بات ہے۔ یہاں ایک خاص بات میں عرض کر دوں، میں انشاءاللہ العظیم چارٹ پورا آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا کہ ماہ رمضان میں کرنا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ دن بھر روزہ رکھنا اور پھر بھوکا پیاسا رہنا، یہ تو یار ایک قسم کی مصیبت ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ماہ رمضان ہمیں پاک کرنے کے لیے آتا ہے، پاک کرنے کے لیے۔ یہاں ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ 11 مہینے تک ہم نے اپنے دامن پر، اپنے وجود پر گناہوں کے دھبے لگا دیے، اتنے گناہ کیے کہ پورا جسم گناہوں سے آلودہ ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اور یہ بھی بتا دوں، ہم بھلے دنیا کے سامنے پرہیزگار بن کر کے گھومتے ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کیا وہ اندر سے ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، پاک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کی ممتا، اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، لیکن ایک بچہ چھوٹا سا ننھا سا جب گندگی کرتا ہے، نجاست آلود ہوتا ہے، یا اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اس کے بدن پہ لگے ہوئے کپڑے جب گندے ہوتے ہیں یا وہ گندا ہوتا ہے، پوٹی کیا ہوا ہوتا ہے، تو ماں اسے جب دھلاتی ہے نا اور اسے صاف کرتی، تب وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور روتا ہے۔ تو کوئی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ کیوں ایسا ماں کر رہی ہے، بچے کو کیوں رلا رہی ہے؟ لیکن ماں جانتی ہے کہ اس کی صفائی سے، اس کی گندگی کی صفائی سے اس کو راحت ملے گی، اس کی طبیعت خراب نہیں ہوگی، وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہوں گے کہ گندگی کو صاف کرنے کے بعد، نہلا دھلانے کے بعد ماں پاؤڈر لگاتی ہے، اسے اچھے کپڑے صاف ستھرے پہناتی ہے، پھر اس کے بعد ماں اس بچے کو اس کی خوراک دے کر کے اس بچے کو سلا دیتی ہے، اور پھر بچہ اتنے سکون سے سوتا ہے اور فریش ہو کر کے بعد میں وہ اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ مثال صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، میرے رب کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے۔ ہمارے جسم پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو اللہ عز و جل صاف فرماتا ہے، ہمارے روزے کے ذریعے، ہماری تراویح کے ذریعے، ہماری عبادت کے ذریعے اللہ ہمیں پاک و صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ کر لیں کہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ آ گیا، اور ہم اس مہینے کے اندر خوب سے خوب تر اللہ کی بارگاہ میں رو کر اور گناہوں سے بچ کر اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کی انشاءاللہ العظیم کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند اور باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کی پلاننگ کر سکیں اور ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ عز و جل کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یا عمل زوجیت سے بچ جانا، اس سے ہی سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ زبان کی حفاظت، غیبت سے حفاظت، چغلی سے حفاظت، فضول چیزوں سے حفاظت، ان ساری چیزوں کا اگر اہتمام نہیں کریں گے تو روزے کی وہ برکتیں جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ، بہت سے روزہ رکھنے والوں کو سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، اللہ کی رضا میسر نہیں ہوتی، جنت نہیں ملتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ماہ رمضان المبارک میں خوب اہتمام کریں۔ میں آج کے اس بیان کے ذریعے سب سے زیادہ دو چیزوں کے بارے میں آپ کو تاکید کرتا ہوں۔ آپ ان دو چیزوں کا اہتمام ماہ رمضان میں عبادت و ریاضت و تقوی و طہارت کے علاوہ تراویح آپ ضرور پڑھیں، ماہ رمضان کے روزے ضرور رکھیں، یہ سب آپ ضرور کریں، لیکن دو چیزوں کے بارے میں پریکٹس شروع کر دیں، عزم کر لیں انشاءاللہ العظیم کہ ماہ رمضان میں ان دو چیزوں کا، تین چیزوں کا ہم ضرور خیال رکھیں گے۔ نمبر 1، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اور یہ نگاہ بہت زیادہ باہر بھٹکنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ یوٹیوب اور فیس بک اور ٹویٹر اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ نگاہ بہک جاتی ہے اور نگاہ گندی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ جب نگاہ گندی ہو جاتی ہے تو عبادت میں لذت نہیں ملا کرتی۔ خدا را نگاہوں کی حفاظت کرو، ماہ رمضان میں پریکٹس کر لو، عزم کر لو کہ ہم اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں گے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا کہ مومنوں سے اور مومنات سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس سنت کو زندہ کریں، عادت بنا لیں، پریکٹس کریں، ماہ رمضان میں نگاہوں کو نیچی رکھنے کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ہم خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، اور یہ عادت اتنی اچھی عادت ہے کہ اگر نیچی نگاہ کی عادت بن گئی تو انشاءاللہ العظیم عبادت کی لذتیں نصیب ہوں گی، اور بہت سارے گناہوں سے انشاءاللہ العظیم ہم بچنے کی طرف مائل ہو جائیں گے۔